اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، آج ہماری بحث کا عنوان ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر کیا ہے اور بدن کو چھپانا کس حد تک ضروری ہے اور کس سے چھپانا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے لڑکی کے اندر بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ لڑکی جب اپنی عمر کے 9 سال قمری مکمل کر لے تو یہ لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر تمام احکامات اسلامی واجب ہو جاتے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور حجاب وغیرہ۔ اور لڑکے میں بالغ ہونے کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے تو لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر نماز، روزے اور دیگر احکامات واجب ہو جائیں گے۔ ایک علامت یہ ہے کہ لڑکا اپنی زندگی کے 15 سال قمری پورے کر لے تو یہ لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ دوسری علامت ہے منی کا نکلنا، اگر لڑکے سے منی نکلے تو یہ لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ ناف سے نیچے سے لے کر شرمگاہ تک سخت بالوں کا اگنا، اگر یہ بال اگ آئیں تو یہ لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ چہرے کے اوپر اور دونوں ہونٹ، نیچے والے ہونٹ کے نیچے، اوپر والے ہونٹ کے اوپر سخت بال پیدا ہو جائیں تو یہ بھی لڑکا بالغ شمار کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کچھ علامتیں ہیں وہ بلوغ کی نشانی علامتیں نہیں ہیں، مثلا سینے کے اوپر بالوں کا پیدا ہونا یہ بلوغت کی علامت نہیں ہے۔ اس طرح سے بغل کے نیچے بالوں کا پیدا ہونا یہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آواز کا موٹا ہو جانا یہ بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ستر، یعنی بدن کو چھپانا۔ تو لڑکا اپنے بدن میں سے فقط شرمگاہوں کو چھپائے، یہ اس کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ باقی بدن کو چھپانا آداب اخلاق میں سے ہے۔ لڑکی اپنے بدن کے پورے حصے کو چھپائے، یہاں تک کہ پاؤں بھی چھپائے، سوائے چہرے کے۔ چہرے کا بھی وہ حصہ جو وضو کے دھوتے وقت استعمال ہوتا ہے، جس پر وضو کیا جاتا ہے، اور ہاتھوں کی کلائیاں۔ یہ بھی اس صورت میں جب نامحرم کو ان کے ذریعے سے حرام کی طرف دعوت دینے کی نیت نہ ہو یا حرام میں مبتلا ہونے کا احتمال نہ ہو تو پھر ہاتھوں کی کلائیوں کو اور چہرے کے وضو والے حصے کو کھلا چھوڑ سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں صورتیں ہوں تو پھر ان دونوں عضووں کا پردہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ یہ پردہ کس سے ہو، یہ حجاب کس سے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہر اس ممیز بچے سے جو تمیز رکھتا ہو برے اور بھلے کی۔ اس کی عمر 5 سال، بعض فقہا کہتے ہیں 6 سال کہتے ہیں، لیکن وہ ممیز بچہ جو برے اور بھلے میں تمیز رکھتا ہو اس سے چھپانا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ عورتیں دیکھنا، یہ تھا خود سے پردہ کرنا۔ اب شرمگاہوں کو دیکھنا، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ شرمگاہ کو دیکھنا حرام ہے، چاہے وہ دیکھنے والی عورت ہو یا دیکھنے والا مرد ہو۔ شرمگاہ چاہے عورت کی ہو، شرمگاہیں چاہے مرد کی ہو، نظر کرنا حرام ہے۔ یہاں تک کہ اگر ممیز بچہ ہو اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے، پھر چاہے وہ بچہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور دیکھنے والا بھی چاہے خاتون ہو یا مرد ہو، شرمگاہوں کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا مرد کے بدن کو دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے بدن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ حرام میں مرتکب ہونے کا خوف نہ ہو اور لذت کی نیت سے بھی نہ ہو، تو پھر مرد کا بدن دیکھ سکتا ہے۔ اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا لذت کی نیت سے ہو تو پھر مرد کے بدن کو نہیں دیکھ سکتا۔ سوال ہے کہ کیا عورت کے بدن کو دیکھ سکتی ہے؟ عورت کے بدن کو بھی ان 2 صورتوں کے علاوہ دیکھ سکتی ہے، یعنی لذت کی نیت بھی نہ ہو اور حرام میں مرتکب ہونے کا احتمال بھی نہ ہو، حرام فعل میں پڑ جانے کا احتمال بھی نہ ہو، تو پھر عورت کے بدن کو دیکھ سکتی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوں کہ حرام میں مبتلا ہونے کا خوف ہو یا لذت کی نیت ہو تو پھر عورت کے بدن کو بھی نہیں دیکھ سکتی۔